शेख साहब सिगार का क्या मज़ा है? सर विंस्टन चर्चिल पीते रहे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान पीते रहे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ के तो सारे मैं पीता था, उसकी बीवी नहीं अब उसको पीने देती। तो फिर बड़ी दिलचस्प बात होती थी, वो चोरी से नीचे मुझे पकड़ा देता था जब वो आती। तो उसके जो कास्त्रो उसको हर महीने 100 सिगार ब्लैक चर्चिल भेजता था, नंबर 1। शेख रशीद और लाल हवेली पाकिस्तानी सियासत के अमली किरदार भी हैं और अलामती किरदार भी। शेख रशीद अहमद साहब अभी आने वाले हैं और फिर आज का दिन उनके साथ गुजारेंगे और लाल हवेली में क्या क्या होता है और शेख रशीद आजकल क्या कर रहे हैं वो देखेंगे। कुछ ही देर बाद शेख रशीद अहमद भी लाल हवेली पहुंच गए। लाल हवेली आए तो नाश्ता ढाबे पर ही करते हैं। पाए, चिकन निहारी, चने और गर्मा गर्म नान से तवाज़ो की। आपको याद है कि सबसे मजेदार जिंदगी का खाना कहाँ खाया और कौन सा खाना खाया? बाली में एक खोखे का होटल है, जो वहीं से प्रान और वहीं से और सिशी भी अब तो महंगी हो गई है बहुत। लाहौर में भी जो टेलीफोन डिपार्टमेंट के सामने एक नीचे छोले और सिंगल रान का गोश्त बनाता है। माँ की बनाई हुई कौन सी चीज़ आपको बहुत पसंद थी? मूंगी की दाल और गोश्त। हमारे यहाँ तो मुर्गी, आपको पता है ना, उस वक्त पकती थी जब या मुर्गी बीमार हो या घर में कोई बीमार हो। तो उस वक्त मुर्गियाँ भी घर में रहती थी, एक आधी बकरी भी रहती थी। मुझे जो चीज़ मिलती थी मैं घर ले आता था। खातून को नहीं लाए? ये तो फजूल काम था जी, ऐसी लोगों ने एक खातून के लिए अपनी जिंदगियां तबाह कर दी। लेकिन शेख साहब कभी ना कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया होगा जब आपने सोचा हो कर लेनी चाहिए शादी। आपके दोस्त इमरान ने तो अभी की थोड़ा अर्सा पहले। उस वक्त भी मैंने उसे कहा था कि बुढ़ापे की शादी और बैंक की नौकरी कोई आसान काम नहीं है, अकाउंट पे हर वक्त नजर रखनी पड़ती। शादी ना करने की वजह कुछ माँ से ज्यादा मोहब्बत भी थी या वालदा कहती रहती थी करें? बड़ी सादा औरतें थी ना, सारी ज़िंदगी मैंने कोशिश की कि उस डड़बे वाला बुर्का उतार दें। अच्छा, मरते दम तक नहीं उसने उतारा। वो जो सफ़ेद बुर्का मैंने संभाल के रखा, उसी में इंशाल्लाह अपना कफन बनाऊंगा। माँ की कौन सी बात सबसे ज़्यादा याद करते हैं? एक्चुअली मेरी तो बाप से कोई इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मैं तो पैसे भी माँ से ही लेता था, वो मेरा बाप उसको दे देता था। उसको पता था कि इसने मुझसे नहीं मांगा। बाप से क्या इख्तलाफ हो? ऐसे ही बस। ना लेनी कोई ना देनी कोई। वालदा से बातें करते थे? मैं बहुत बड़ा भी हो गया तो वालदा के साथ सोता था, और मुझे बाद में जो बच्चे हुए वो अच्छे नहीं लगते थे मेरा। तो मेरी माँ डरती थी कि ये कहीं गला ना दबा दे, तो इसलिए मुझे अफीम शफीम भी खिला देती थी रात। आदत नहीं पड़ी अफीम की? नशा मैंने कोई नहीं किया सिवाय एक सिगार की। मेरे महल्ले में कई अफीमी हैं, लेकिन मैंने उनसे दोस्ती है? नहीं, पाउडरी शॉडरी आते हैं, गप्पे मारते हैं, बड़े फिलासफर हैं। IMF का सारा बजट उनके पास है। शेख साहब बड़ा लंबा पॉलिटिकल कैरियर है आपका और 7 दफ़ा वजीर हुए हैं, अब क्या बनना चाहते हैं? कुछ भी नहीं, बस अब मैं इज्जत से रिटायर हो जाना चाहता हूँ। मैं तो इमरान खान का एक चांस देखना चाहता हूँ। ये नहीं दिल करता कि प्राइम मिनिस्टर बनकर मुल्क की तकदीर बदलूं? जिस हाल में मैंने प्राइम मिनिस्टरों को देखा है, ऐसे ही बदनसीब लोग हैं ये। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा जो मैंने पहले दिन से रखा कि माल किसी के काम नहीं आया, मुझे दौलत से कोई मोहब्बत नहीं, और इसके बावजूद मेरे पास है। शेख साहब आप सारा दिन तो सियासत करते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं? मैंने जो ज़मीन में इन्वेस्टमेंट की थी काफ़ी महंगी हो गई है। मैं सिल्क का पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट आदमी हूँ। आई डिड माई डिप्लोमा फ्राम शिम्बाशी डाइची यूनिवर्सिटी। कारपेट का भी किया। LK कलाटी दुनिया का सबसे बड़ा बायर था, वो मेरा दोस्त।
ریشم میں سیمسنگ سے میری ذاتی دوستی. میں ایک دن دفتر بھی بھیج دیا. مجھے پسند ہی سیاست ہے اور کوئی چیز پسند نہیں. مجھے اچھا لگتا ہے جلسہ جلسہ جلوس جلوس. حکومت کرنا نہیں اچھا لگتا؟ حکومت کی نا جی، ایسے کیا رکھا ہے اگر تو مال. یہ سارے وہی ہے نا چھوٹی گریڈ کے لوگ آ گئے ہیں، کوئی کیلیبر نہیں ہے ان میں. نواز شریف کی بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ اس کے پاس ٹیم ہی نہیں. ٹیم تو آپ تھے نا، تھے اور بڑا ساتھ بھی تھا آپ کا. ہم نے اس کو بنانے میں بھی رول ادا کیا پرائم منسٹر. لیکن نواز شریف قوم کو ڈیلیور کچھ نہیں کر سکا. اپنے بچوں کو بانٹتا رہا، قوم کے بچوں کو ڈانٹتا ہی رہا. شیخ صاحب کیا تجزیہ کرتے ہیں نواز شریف کا بطور پرانے ساتھی کے کہ کہاں غلطی ہوئی؟ آخر آپ بھی اتنے سال رہے، کوئی خوبیاں تو ہوں گی نا. آنسٹ ٹو گاڈ یہ اس کا نہ کیلیبر تھا، نہ اس میں وین ہے، نہ وہ ڈائنامک ہے. ایز پرائم منسٹر، ایز پرائم منسٹر قسمت کی لکھی لکیروں پہ چل رہا ہے. مقدر کا سکندر ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں. کوئی پاکستانی سیاستدان پسند آیا آپ؟ مجھے جنیجو پسند آیا، قوم نے اس کو مسترد کر دیا. اس نے ایک شوگر مل ذرا سی لگائی، تو شوگر کہہ رہا ہوں، فلور مل کے 2 لگائے کیا ہوتے ہیں رولر سے، ساری قوم اس کے پیچھے پڑ گئی. شیخ صاحب سگار کا کیا مزہ ہے؟ سر ونسٹن چرچل پیتے رہے، نوابزادہ نصر اللہ خان پیتے رہے، جنرل پرویز مشرف. جنرل پرویز مشرف کے تو سارے میں پیتا تھا، اس کی بیوی نہیں اب اس کو پینے دیتی. تو پھر بڑی دلچسپ بات ہوتی تھی، وہ چوری سے نیچے مجھے پکڑا دیتا تھا جب وہ آتی. تو اس کے جو کاسترو اس کو ہر مہینے 100 سگار بلیک چرچل بھیجتا تھا نمبر 1. وہ سارے میں ختم کرتا تھا موسٹلی، یا 5-10 وہ پی لیتا ہوگا. بڑی موج کی ہے سگاروں. حالانکہ وہ بڑا مہنگا سگار ہے، بہت 10-1 ہزار کا تو ہوگا. 3-4 ہزار. شیخ صاحب کیا مزہ ہے سگار کا جو سگریٹ میں نہیں؟ بس بندہ پرباش رہتا ہے، اس کو آمد ہوتی ہے، اس کا دماغ حاضر ڈیوٹی رہتا ہے. کب سے شروع کیا سگار؟ 1985 سے. صاحبزادہ یعقوب میری تقریر تھی تو انہوں نے میرا نام ہی کاٹ دیا. میں نے کہا بھی میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میں اقوام متحدہ میں تقریر کروں گا. میری زندگی کی بڑی خواہش تھی کہ میں ریسٹورنٹ پہ جاؤں یونائٹڈ نیشن پہ. اس وقت تو آپ کو پتا 100-150 سربراہ بیٹھے ہوتے تھے. میں نے آ کے تقریر کر دی. صاحبزادہ یعقوب پریشان ہو گیا. پھر اس نے مجھے شام کو ہوٹل میں سگار کا ڈبہ بھیجا 85 میں. وہ چل سے سگریٹ نہیں میں نے پیا. شیخ صاحب سٹائل کس سے متاثر ہوئے آپ؟ بہت لوگوں سے ملے پاکستان میں، ڈریس سے، اس کے انداز سے، گفتگو سے. پاکستان میں کچھ اسٹائلش بھٹو کے بعد تو کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا کہ جس کو تھوڑی بہت ان کو مفلروں کی سکارف کی سمجھ ہے اور جیکٹوں کی سمجھ ہے. آج کل تو انہوں نے بھی چہرے میں وہ دھاگے شاگے سے وہ کرانا شروع کر دیا ہے. بیوٹیشین کے پاس ایک کون میک اپ کراتا ہے شیخ صاحب؟ فیملی جو پولیٹیشین ہیں ان کی فیملیاں تو بہت کراتی ہیں، یہ تو مجھے پتا ہے. وہ تو انہوں نے چہرے خراب کر لیے ہیں آپریشن کرا کے، وہ لگا کے کیا ہوتا ہے. جو نواز شریف کی بھی ڈریسنگ اچھی ہوتی ہے، عمران خان کی بھی اچھی ہوتی ہے. عمران خان فقیر سا آدمی ہے، جو ملتا ہے وہ پہن لیتا ہے. عمران خان نواز شریف نے ابھی ٹائی شائی پہننے سے فیشن تو نہیں ہو جاتا نا. بعض جسم فیشن کے بنے نہیں ہوئے، ویسے کپڑے لادنے کے لیے بنے ہوئے. جی اب آپ مجھے کہیں کہ میں گجراں والے کے لحاظ سے ادھر باس یا آرمینی یا کسی پراڈو یا نہیں، لیکن ایک زمانے میں تو آپ سوٹ پہنتے تھے بڑے. وہ پرانی باتیں ہیں. شیخ صاحب آپ کیا سوچتے ہیں سیاست میں، اپنی زندگی میں اب آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ میں ہر روز 2 دفعہ لوگوں سے خطاب کرتا ہوں کہ لوگوں کو اپنی ووٹ کی طاقت کا اندازہ ہو جائے. پیٹ کی مجبوریوں کو، گھر کی مجبوریوں کو بلائے طاق رکھ کے اپنے ووٹ کے لیے اپنے آپ کو آزاد رکھیں. اور اب آپ نے صبح کہا ہے یہ فوجی مردم شماری نہیں کر رہے، الیکشن شماری کے لیے بھی تیار ہیں، ارلی الیکشن کے لیے بھی تیاری کر رہے ہیں. کہ یہ اندازہ بھی لگا رہے ہیں کہ بھئی ہاں، کون اندازے کا تو نہیں مجھے پتا، لیکن ایک بات طے ہے کہ الیکشن کی بھی تیاری کر رہی ہے فوج کی. اگر ایسی صورتحال بنے تو اس دفعہ وہ پولنگ سٹیشن کے اندر کھڑے ہوں. آپ کا خیال ہے کہ اگلا الیکشن گیم چینجر ہوگا؟ میں تو 2017 کو بہت ہی اہم سال سمجھتا ہوں. پھر لوگ کہتے ہیں میں کیافے کرتا ہوں، میں گیس ورک کرتا ہوں. دیکھیں نا 2-3-4 بڑے امپورٹنٹ ایشو ہوئے ہیں. ہمارے پڑوس میں بم مارا اس نے دنیا کا سب سے بڑا. اب یہ نہیں مجھے پتا ہم سے پوچھ کے مارا ہے یا پوچھ کے، یہ ایسے ہی ہے. یہ پاکستان ہے، وہاں بم مار دیا امریکہ نے جس میں 11 انڈین بھی مرے ہیں. اس کا مطلب ہے انڈین بھی وہاں کنارے پہ پہنچے ہوئے تھے. اینڈ سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ آپ بڑا سی پیک رو رہے ہیں. میں سی پیک کا بہت بڑا حامی ہوں، لیکن یہ آنکھیں بند کر کے اگر بناؤ گے تو ہماری ساورنٹی کے لیے بھی یہ خطرہ پیدا ہو جائے گا. وہ کیسے شیخ صاحب؟ لیبر بھی یہ اپنی لے کے آ رہے ہیں.
ہمارے لوگ چھلیاں بیچنے کے لیے تو نہیں پیدا ہوئے، یہ اپنے ہوٹل بنا رہے ہیں اسلام آباد میں، جن ہوٹلوں میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا. اور جو کچھ گوادر میں اگر یہ تو کمرشل کوریڈور ہو تو نو ہارم، اگر یہ ڈیفنس کوریڈور ہو تو یہ تو ایک چھوٹی موٹی عالمی جنگ کرا دے گا. آنکھیں کھلی رکھنی ہیں. ہم سی پیک کی حمایت کرتے ہیں بھرپور، لیکن آنکھیں بند کر کے نہیں. شیخ صاحب آپ انہی گلی کوچوں میں کھیلتے رہے، ہاں جی ہاں جی. پڑھنے جاتے ہوں گے، شرارتیں کرتے ہوں گے. ایکچولی تو جی بدھو بھائی جو ہے نا جی، یہ 3 کیسل کا سگریٹ پیتی تھی. میں یہ لال حویلی لال ویلے کہنے کو تو یہ ڈانسر تھی، بہت زبردست عورت تھی. اس وقت ایک 3 کیسل کی ڈبیوں کے 50 ڈبیاں ملتی تھی، یہ K2 شیٹو لیمپ شیمپ. اچھا. تو میں بڑا امیر تھا شروع سے ہی، تو یہ کئی بچے سچے اس بیچاری کو پتھر مارتے تھے کہ یہ صرف شیخ رشید کو ہی دیتی ہے ڈبیاں. جی پھر وہ اللہ کی شان، جو بھی یہاں رہتا تھا وہ مر جاتا تھا. 13-14 لوگ اس حویلی میں آنن فانن مر گئے. لوگوں نے جب ہم نے لی تو لوگوں نے کہا لو جی ان کا جان چھوٹ جائے گی، لیکن ہمیں جنات نے کچھ نہیں کہا. جنات آپ کے دوست ہیں؟ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ہمیں تو کسی نے کچھ نہیں. صبح ہی شرارت سے کرتے تھے جی، نلکے سے پانی بھرنا، پیچھے سے لا کے بالٹی آگے لگا دینی. او ہو، اور آن دے پاگل ہے نا. کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بخار ہو گیا، مجھے الٹی لگی ہوئی. پیسے دے دو، دوائی کی جگہ خون نکلا. او پیسے دو جی، اور راشد شفیق کو پیسے 100 روپیہ دو جی. 100 روپیہ دے دے یار. کیا ہے، میری والدہ کا گھر ہے جی، میری پتہ نہیں ہے کوئی اندر کے. یہ ہمارا بھائی گھر ہے جی. اس کھمبے سے میں چڑھ کے جب دروازہ بند ہوتا تھا اندر چلا جاتا. اچھا، اس وقت یہ اوپر چھت والا نہیں کمرہ تھا؟ کیونکہ دروازہ بند کر دیتا تھا والد رات. اور کون ہے بھائی؟ چلو مل رہا ہے. اور نان گل رہا، کلچا لا وڈے والا ڈبل فٹافٹ جو دیر نہ ہوئے. السلام علیکم. السلام علیکم. جلا دوں. محلے کے دوسرے سرے پر ان کے پسندیدہ گرما گرم حلوہ پوری تیار ہوتے ہیں. جاتے جاتے چکھنے کے لیے رکے.